جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 300 یار مطلب کوئی اپنا علاج 300 جگہوں سے کروا سکتا ہے؟ یار آپ اندازہ لگائیں کیا حالت ہوگی۔ ان کے تو مطلب جو عمر بتائی اسی میں تمام ہو گئی ہے۔ اب نا جو اینڈ میں ان کی دعائیں ہیں، کہہ رہی ہیں اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، کئی موقعوں پر دوبارہ بنائے، توفیق برقرار رکھیں اللہ پاک آمین مزید۔ آمین۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، ہوں، جب میں نے ان سے ایک سوال پوچھا نا، میں تو خود بس پڑھ ہی رہا تھا، ہوں، میں نے کہا آپ کے والد صاحب نے ہوں، کیوں پیسے نہیں دیے، ہوں، کیوں علاج نہیں کروایا تھا اس وقت؟ کیونکہ کئی عاملین حضرات نے ان سے یہ کہا آپ نے بہت دیر کر دی، ہوں، اب چیز ہمارے بس سے باہر، اب پانی سر کے اوپر چلا گیا۔ ہوں، جیسے میں اکثر کہتا نہیں کہ ذرا سی کوئی تکلیف اگر آپ کو محسوس ہو، اس کو لائٹ نہ لیں، آپ فوراً اس کو سمجھ لیں، کنسلٹ کروا لیں ڈاکٹر سے، ہوں، حکیم صاحب سے، عامل صاحب سے، امام صاحب سے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ لمبا نہ کریں، ہوں، گاڑی کے اندر ہلکی سی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، اگر اس کو وقت پہ ٹھیک نہ کیا جائے تو وہ بعد میں انجن سیز کروا دیتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا معاملہ اگر بر وقت کر لیا جائے تو چیزیں وقت پر چیز بہتر ہو جاتی ہیں، بجائے اس کو پڑھنے۔ یہ ہم نے تب سمجھا جب ایک عرصے سے ایک جگہ خالی رہی اور جتنا پرانا عرصہ گزرتا رہا اتنی وہ مخلوق وہاں پہ پنجے گاڑتی رہی، آتی رہی مخلوقات، اور بڑھتا رہا ان کا خاندان، اور چیزیں مضبوط ہوتی رہی۔ اسی طرح آپ کو کوئی چھوٹی سی بیماری ہے، فوراً کنسلٹ کریں ڈاکٹر کو۔ میرے کزن بڑی اچھی بات کہتے ہیں یار خود ڈاکٹر نہیں بنا کرو بھائی، فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا، جیسے کوئی درخت ہے نا، جب پودا اگتا ہے تو اس کو اکھاڑنا آسان ہوتا ہے، اوئے اور جب وہ درخت بن جاتا ہے ادھر بڑھ بڑھ کے تو اس کو اکھاڑنا، اس کی جڑیں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح سے بیماری بھی ہے، اسی طرح سے یہ معاملات بھی ہیں۔ اس بات پر میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے کیوں کچھ پیسے نہیں دیے ان کو، اور کیوں علاج ختم کر دیا، بند کر دیا؟ کہتی ہیں لاپرواہی۔ لاپرواہی یا کوئی چیز چھپا گئے۔ جو جواب ان کا آیا وہ آیا لاپرواہی۔ مجھے یہ چیز ڈاؤٹ کر رہی ہے، والدہ نے جب بیٹی نے جب والدہ سے بتایا تو والدہ نے کہا آپ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ انہونی واقعات ہوتے ہیں نا۔ اچھا، کچھ چیزیں جو میں بھی دیکھ رہا ہوں ارد گرد، تو پڑھا بھی ہے کہ والدین سے ٹرانسفر ہوتی ہیں، مطلب ہوتی ہیں ان کے ساتھ، جو کہ بچوں کی طرف بھی چلی جاتی ہیں۔ بچے بھی کہتے ہیں کہ اس میں لپیٹے میں رہتے ہیں، جب ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے پاس یہ کہیں سے غلطی نہیں کی ہے، تو ان کے ساتھ اٹیچ کیوں ہے؟ کوئی پیچھے سے بڑوں سے کوئی اٹیچ ہوتا ہوا آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایک خیال جو ایسے کیسز میں آتا اچھا ہے نا، ایک سیکنڈ، کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو تر و تازہ جسم چاہیے، تر و تازہ خون چاہیے، یہ مثلا یہ ہمارے جسم سے تو سب حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک خیال جو ایسے موقعوں پر آتا ہے نا، دیکھیں یہ نہیں کہہ رہی کسی نے جادو کے ذریعے بھیجا، صحیح۔ اور یہ بھی نہیں ان کو اندازہ کہ کوئی ایسی حرکت یا غلطی ہوئی جس کے بعد سے ایسا ہو۔ تو اس میں پھر ایک ہی بات آتی ہے سامنے کہ جیسے آپ انجانے میں کہیں سے گزر رہے ہیں، کہیں سے جا رہے ہیں، کہیں پر ہیں، اور کوئی چیز آپ کو دیکھ کر ایک آزمائش کے طور پر آپ پر مسلط ہو جائے، اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بر وقت اگر چیز کو اکنالج کر لیا جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، شاید وہ ایک چیز ہوتی، ایک مخلوق ہوتی، 1 سے 2، 2 سے 3، اور لشکر نہ ہوتا اب تک 22-23 سال، اور اپنی انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی۔ اب چیزیں بھائیوں پر بھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ 2-3 وجوہات جو ہم نے ہمیشہ شیئر کی ہیں وہ یہ کہ یا تو کوئی بھیجتا تھا عمل کے ذریعے، یہاں مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ ماں جو ہے نا، ماں، اس کا جو ایک رشتہ ہے اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، 70 باپ جتنا نہیں، 70 بھائی جتنا نہیں، شوہر بہن کسی جتنا نہیں، 70 ماں جتنا۔ اب والدہ ان کی موجود ہے ماشاءاللہ، والد صاحب بھی موجود ہیں، یہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ان کی دعائیں چاہیے۔ صحیح۔ کسی نے بھیجا نہیں ہے، کسی نے جادو نہیں کیا ہے،
کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے, کوئی عمل نہیں کیا انہوں نے جو ان پر یہ چیز آئی ہے. والد صاحب کی جو وہ غلطی کہ یار کاش میں وقت پہ کر لیتا, اگر وہ اکنالج کرتے ہیں اس بات کو تو ان کو فوراً اس بات کو اکنالج کرتے ہوئے نا یہ کہنا چاہیے رب سے کہ میری غلطی, آپ نے مجھے اولاد دی, اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری, اس کی تربیت, اس کی خیریت, اس کو صحیح رکھنا یہ میرا کام. میں نے کوشش کی لیکن اتنی نہیں کی جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی, اور آج یہ بھگت رہے ہیں. اور والدین پر کیا گزرے گی, سب سے زیادہ تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو میرے خیال سے یار یہاں جو آپ کے والدین ہیں, اسپیشلی آپ کی والدہ اور والد صاحب, میں اس ریفرنس پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 70 ماؤں جتنا پیار, ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہاں تک کہ جی ہمارے موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ اب خیال رکھنا, خیال کر. اب وہ نہیں ہے جو آپ کے لیے دعا کیا کرتی ہے, اب آپ اور میں. مطلب والدہ کی دعا, ماں کی دعا ایک شیلڈ ہے, ایک ڈھال ہے. ہاں, نبی کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے. آپ اندازہ لگا بتائیں ماشاءاللہ, آپ اندازہ لگا لیں, ہاں 70 ماؤں جتنا پیار. تو اس رشتے کا تو کوئی نعم البدل کیا, ایسا تحفہ کہہ لیں, ایسا انعام کہہ لیں کہ جتنا کما لیں آپ, جتنا ڈوب جائیں اس خدمت میں, آپ نوازے جائیں. بڑے بڑے شراز بھائی تجربے مثالیں سامنے ہیں, بندہ کچھ نہیں کرتا, صرف جو والدہ کہتی نا اوکے نوازے لیں. صحیح, یقین کریں ہوا ہے ایسا, حقیقت ہے یار, بہت ماشاءاللہ سے. مجھے کئی لوگوں نے کہا, کئی لوگوں نے کہا, ماشاءاللہ باسز نے کہا. جسے بھی بات کی ساری سامنے آئی ہے کہ والد صاحب نے پیسے نہیں دیے. زندگی کے معاملات میں میں بھی کہیں پھنسا, تو جو میرے قاری صاحب ہیں ابھی, میں نے ان سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی بھی برائی یا کوئی بھی معاملہ پیسے سے ختم کر سکتے ہیں تو اس کو ختم کر دیں. اس چیز کو مطلب آپ بولتے پیسہ آ جائے گا, زندگی خراب نہ کریں, معاملات خراب نہ کریں. اب آپ دیکھیں چند پیسوں کی خاطر بچے کی زندگی خراب ہوئی, کیونکہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پیسہ تو زندگی کے علامات مانگو, کیا پتہ اس میں کروڑوں آئیں یا اربوں آئیں. پیسہ جو ہے مادی چیز ہے نا, مادی چیز کی طرف مت جائیں. انسانیت کا سکون دیکھیں, وہ بھی اولاد کے لیے. مطلب جو آپ کی اپنی اولاد ہے آپ اس پہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے جو ہے نا, ماشاءاللہ والدہ حیات ہے, والد صاحب حیات ہیں, ان کی ایک دعاؤں کا یقین وہ موجود ہے آپ کے پاس. باقی فرماتے جادو, جنات, بلیات, غائبات, ان سب سے بڑا اللہ پاک. بے شک. وہ عامل ہوں, وہ خاتون ہوں, وہ کوئی سر پہ موجود مخلوق ہو, جو ہو, ان سب سے بڑے اللہ پاک ہیں. صحیح, پتہ نہیں ہلتا ان کی مرضی کے بغیر, کیونکہ وہ سب سے بڑے ہیں. پھر کیا غم. اب 300 لوگوں تک آپ رسائی کر لی آپ نے, پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہوں گے یار. مرد حضرات بھی ہیں اس میں, خواتین بھی ہیں, ظاہر ہے جو پتہ ہوگا وہاں پہنچتے ہوں گے. یہاں میں آپ سے جو مجھے محسوس ہوئی بات کہ میں نے دیکھا ہے والدین کی دعاؤں سے نا, تو میں نے کیا بتاؤں میں آپ کو کہ والدین کی دعاؤں سے میں نے دیکھا ہے کایا پلٹتے ہوئے. اللہ پاک کی شان ہے, ان کی مہربانی ہے, احسانوں میں سے احسان کہ آپ کو ایسا ایک ذریعہ دیا ہوا ہے. اکثر بھائی وغیرہ آتے ہیں نا, بھائی یہ مسئلہ, بھائی ادھر جا, بھائی ادھر جا, انہوں نے کہہ دیا نا بس ہو گیا. ادھر جا, ادھر تیرے سارے کام ادھر ہیں بھائی. انہوں نے اگر کہہ دیا ہے اللہ کرم کرے گا, اللہ اچھا کرے, بس ختم, پھر ہو گیا. یہ یقین بھی ہونا چاہیے آپ کو, نوٹ رکھیں اس بات کو. وہ گمان کے ساتھ ہیں آپ کے, جیسا آپ ان کے ساتھ گمان رکھیں گے وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. آپ کو لگا آپ ہم سے شیئر کریں گے, آخری امید آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہم سے شیئر کریں گے, اللہ پاک آپ کے گمان کے ساتھ ہے, وہ ذریعہ بنا دیں گے, بے شک آپ ٹھیک ہو جائیں گے. باقی ہم تو جی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو کسی کے لیے کیا کریں گے. بے شک ہم جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے یار. باقی
ہمارے دیکھنے والوں میں جن کی دعائیں، نظر عنایت، کرم، جن کے نام لیے انہوں نے، ان لفظوں کے نام لیے یار، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خاص دعائیں ہیں، خاص نظر عنایت ہے، خاص کرم ہے، جو ایسے سے کام ہو رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں، جس پر ہم بھی حیران ہیں، صحیح، شدید حیران ہیں. بے شک. الحمدللہ رب العالمین. تو بات پہنچ گئی ہے، ان کا نام، ان کی عمر، ان کا شہر، بھائی کا نام بھی بتایا ہے، سب بتایا ہے. صحیح. تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ سے بڑی پیاری خاتون ہے. میں تو حیران رہ گیا تھا جب میں نے بلر کیا جب ابھی تصویریں، اور میں تو بڑا تعجب میں ہے کہ یہ معاملات کیسے ان کے ساتھ اسٹارٹ ہیں، کیا ہیں، کیوں ہیں، اور اتنی پریشان ہیں. مطلب یار ایک خیال، میں نے ابھی ایک جگہ میرا جانا ہوا، ابھی میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اتوار کو. کیونکہ جب تصویریں دیتے تو مجھے، جیسے بھی ہم نے کاپی کی، تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو صحیح ہے، ان کی کیا پریشانی ہو سکتی ہے. اور لیکن ایک بات مجھے اس پہ بھی، آپ جو اینڈ میں دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے نہ سمجھ آنے واقعہ سے. ایک مثال ہے آ رہی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ابھی آپ اتوار کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ موسٹ ریکمینڈیڈ جو ہے، ہاں مطلب ایک اللہ کا سمجھ لیں کہ انتظام، بندوبست، سب صحیح، کہ دیکھ کے نا آپ کہیں گے یار ایک فرق محسوس ہوگا آپ کو. زیادہ تر کہتے ہیں نا عاشق بھی ہو جاتے ہیں، عاشق بھی ہو جاتے ہیں. آپ کسی آزمائش میں کہہ لیں، کسی تکلیف میں کہہ لیں، گزر جاتے ہیں. تو امانتاً جی جو بات ہم تک آئی، ہم نے ورڈ ٹو ورڈ آپ تک پہنچائی امانتاً. باقی اس بات کا یقین ہے، دیکھا بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، بے شک، ہر تکلیف کے بعد سکون، صحیح، ہر غم کے بعد خوشی. بے شک. اللہ پاک اپنے بندوں کو اس حد تک تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے. اور والد صاحب اور والدہ دیکھ رہی ہیں، یقیناً پہنچے کی بات، جیسے سب دیکھتے ہیں. تو میں عرض کر دوں کہ آپ کی دعاؤں سے پڑھ کے کسی کی دعا ان کے کام نہیں آئی اس وقت، کیونکہ ان کو جو لگتا تھا ان تمام تک تو ان کی رسائی ہو گئی ہے. کبھی کبھار انسان کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ اے اللہ پاک، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا کسی اور کو نہ دے. اولاد کو تکلیف مطلب والدین کو تکلیف، نوٹ کیجیے گا اس بات کو. اولاد کو تکلیف مطلب والدین کو تکلیف. کبھی کبھار آپ کو سبق دینے کے لیے بھی آپ کے کسی پیارے کو تکلیف میں ڈالا جاتا تھا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اسی طرح ہمارا کچھ برا، کوئی غلطی ہمارے کسی اپنے کے سامنے نہ آئے، یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. صحیح. اور اگر ہم سے کوئی خیر کا کام کروا دیا گیا ہے، اس کا ثواب سب کو، اس کی خوشیاں سب کو. تو بے شک جی والدین سے بڑھ کے کس پر گزرے گی یا کون سمجھ سکتا ہے اس بات کو. میرے خیال سے بات پہنچ گئی ہے. باقی یہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے نہ سمجھ میں آنے والے واقعات سے. آپ نوٹ کیجئے، کسی نے جادو نہیں کیا ہے، کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود 300 بہت ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. اور اس سے ایک ہمیں سبق اور ملتا ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے. اور پیسے کو اہمیت نہ دیں. پیسہ تو آ جائے گا یار، وہ ایک کال آتی ہے آپ کے پاس، آپ کے خواہشات کے حساب سے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سنبھال دے گا، بس یقین رکھیں اس کے اوپر. اور اولاد کی، وہ کہتے ہیں نا، سکون مانگیں، عافیت مانگیں، صحت مانگیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے. دولت تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا رزق روٹی وہ عطا فرمائے گا، وہ بہترین عطا فرماتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم